اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، او كما قال. جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جناب جاوید چیمہ صاحب کے بیٹے حمائد چیمہ صاحب، جناب شمس چیمہ صاحب، جناب عامر چیمہ صاحب، جناب زبیر مودر صاحب، اور اس خوبصورت اور عظیم شان مجلس میں شریک میرے انتہائی قابل احترام بہت ہی پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جانتا ہوں کہ آج میرے سامنے جناب جاوید چیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کے حوالے سے اس پروگرام میں سرگودا کے دانا بینا اور جہاندیدہ بزرگ اور بھائی اور شرفاء جمع ہیں، اور آپ کی چہروں کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ آج کے پروگرام میں آپ میں سے کوئی بھی کسی مجبوری کی بنیاد پر نہیں، اپنے ایک بھائی کی محبت میں یہاں جمع ہے۔ کوئی اس کا امیر رہا ہے، کوئی اس کا کارکن رہا ہے، کوئی اس کا پڑوسی رہا ہے، اور کسی کا کوئی نہ کوئی تعلق جاوید چیمہ صاحب کے ساتھ رہا ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پر وہ یہاں جمع ہے۔ لیکن یہ تو ثابت شدہ بات ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ دور دراز ایک قبرستان میں اپنے قبر میں ہے، اور اس وقت نہ ان کا بیٹا ان کے پاس ہے، نہ ان کے بیٹیاں ان کے پاس ہے، نہ ان کے رشتہ دار اور دوست ان کے ساتھ ہے، چاروں طرف مٹی ہی مٹی اور مٹی کی دیواریں ہیں۔ اس لیے میں یہاں کی بجائے وہاں کی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن کو جاوید چیمہ کی طرح موت کا مزہ چکھنا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ہم سب نے جانا ہے، لیکن موت بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے فنا کرے۔ موت یہ ضرور کر سکتی ہے کہ آپ کو اس عالم سے اٹھا کر ایک اور عالم میں پہنچائے، لیکن موت آپ کی وجود کو ختم نہیں کر سکتی ہے، موت کی قدرت ہی نہیں ہے۔ آپ اور ہم سب نے دوبارہ اللہ کی حضور حاضر ہونا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بہت سارے لوگ عقیدہ یہی رکھتے ہیں اور رکھتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی بن جائے پھر کون ہمیں اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ ایک چیز کو پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہی آپ کو اٹھائے گا جس نے پہلی بار آپ کو اٹھایا ہے۔ تو آپ اور ہم سب ایک بار پھر اللہ کی حضور حاضر ہوں گے،
روز محشر کے دن. اور روز محشر کے دن کیا ہوگا ہمیں کیا بات ہے, ہمیں تو معلوم نہیں کیا ہوگا, لیکن قرآن جواب دیتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم. اس دن ہر انسان کو ہم اپنی لیڈر کے ساتھ پکاریں گے, بلائیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان نے دنیا میں جس لیڈر کی قیادت کو اپنایا ہو تو اعلان ہوگا کہ فلاں لیڈر کے لوگ جمع ہو جائے, فلاں قائد کے لوگ جمع ہو جائے. آپ مانے یا نہ مانے, اعلان تو یہی ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی جمع ہو, نواز شریف صاحب کے ساتھی جمع ہو, عمران خان صاحب کے ساتھی جمع ہو, مولانا مودودی کے ساتھی جمع ہو. اس لیے کہ آپ نے دل اور جان سے اپنے ووٹ اور سپورٹ سے انسان کی امامت اور قیادت اور حکومت جس پر کے حوالے کی ہے وہی آپ کا امام ہے. پریشان تو نہیں ہوں گے, جو پریشان ہو گیا ہاتھ اٹھا دے. آپ پریشان ہو گئے, میرے بہت ہی پیارے بھائیوں, آج ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں. سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب لوگ لیڈروں کے ساتھ جمع کیے جائیں گے تو لیڈر کہے گا, آپ کا قائد کہے گا دور رہو, بیزار ہو جائیں گے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. جب لیڈر اپنے کارکنان سے بیزار ہو جائیں گے. کیوں؟ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں اس لیے لیڈر کہیں گے کہ ہمارے خلاف تو اتنے فعالیات درج ہے, آپ لوگوں نے پیچھے قطار بنایا تو ہمارے جنائے میں اور بھی اضافہ ہوگا کہ آپ خود بھی کمیونسٹ تھے, لیکن آپ نے اتنے لوگوں کو کمیونسٹ بنایا. آپ خود بھی سیکولر تھے, لیکن آپ نے اتنے لوگوں کو سیکولر بنایا. آپ خود بھی قوم پرست تھے, لیکن آپ نے اتنے لوگوں کو قوم پرست بنایا. آپ خود بھی بد اخلاق تھے, آپ نے اتنے لوگوں کو بد اخلاق بنایا. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. یہ لیڈر انجام کو دیکھیں گے وتقطعت بهم الاسباب, اور ان کے درمیان دوستی اور محبت ان کی یہ رشتے کے وہ ختم ہو جائیں گے. پھر یہ جیالے, یہ متوالے, یہ کیا کہیں گے؟ ہمیں کیا پتا ہے کیا کہیں گے. قرآن بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی حضور کڑکڑائیں گے اور عرض کریں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. اے ہمارے رب, ہم ایک چانس اور دے دے, ہمیں ایک موقع اور دے دے کہ جس طرح ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا, ان لیڈروں نے
ہم بھی وہی ان کے ساتھ کریں. ان کو ذرا سبق سکھائیں گے, ان کو ذرا تعلیم سکھائیں گے, لیکن ایک چانس تو ہمیں دے دے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہم دنیا میں دوبارہ جا کر اس کا بدلہ تو لے سکے. انہوں نے تو ہماری قیامت تباہ کر دی, ہماری آخرت تباہ کر دی. اللہ فرمائے گا وہ واپس جانے کا دروازہ بند ہوا ہے. جب اعلان ہوگا کہ اچھا واپس جانے کا دروازہ بند ہو گیا, تو انسان کی عادت ہے کہ جب بہت زیادہ بے بس ہوتا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں پر, اپنی انگلیوں پر دانت لگاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کھانٹنا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیوں ساتھ دیا جو آج ہمارے کسی کام کے نہیں ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش ہم فلاں اور فلاں اور فلاں کو دوست نہ بناتے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ تمہارا کوئی ریکارڈ بنانے والا نہیں ہے؟ آپ ووٹ دیتے ہیں, ووٹ کے نتیجے میں یہ ملک آپ کے فرد کے حوالے کرتے ہیں, وہ بن جا کر پاکستان کو توڑتا ہے جن کو کروڑوں انسانوں اور مسلمانوں نے اللہ کے نام پر بنایا. آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ جا کر اپنی سرکار قوم کو امریکہ اور ورلڈ بینک اور IMF کے حوالے کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا حصہ نہیں ہوگا؟ جو ظلم کا نظام, جبر کا نظام, طبقاتی نظام, استحصالی نظام تمہارے ووٹ کی وجہ سے ہے. میں نے عرض کیا کہ ہم دلیل سے بات کریں گے, اور دلیل بھی کسی پیر اور امیر کا نہیں, اس شخصیت کا جس پر میں اور آپ نے ایمان لایا ہے. فرماتا ہے من مشى الظالمین, من مشى مع الظالمین لیقویہ وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. جس نے ظالم کا ساتھ دیا, جس نے ظالم کو سپورٹ دیا, یہ ظالم کے ساتھ چلتا ہے, سپورٹ دیتا ہے اور جانتا ہے کہ جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں یہ ظالم ہے, پھر بھی ساتھ دیتا ہے. تعزیتی پروگرام ہو رہا ہے, آپ کے نمانے سے حقیقت نہیں بدلتی, لیکن سرکار مدینہ نے فرمایا ہے یہ میرا نہیں ہے, تعزیتی پروگرام ہو رہا ہے, یہ میری جماعت کا نہیں ہے, یہ میرے امت ہی نہیں آپ جانا ہے. تو انشاءاللہ میں رابطہ کریں گے. میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, ممتاز صاحب چلے گئے, آپ ہی انہوں نے ایسی بات کی کہ میرے روح کے کڑے ہو گئے. اچھا, اس نے فرمایا یہ جاوید چیمہ صاحب, آپ لوگوں نے بھی سنا, اس نے فرمایا یہ جو جاوید چیمہ صاحب میرے پڑوسی تھے, یہ آسمانی نظام کے لیے, آسمانی قانون نافذ کرنے کے لیے جی آگاہی اعتراف کیا. حق کے خاطر, سچ کے خاطر, اللہ اور رسول کے نظام کے خاطر جدوجہد کرتا ہے اور پھر بھی ساتھ دینے کی بجائے چھوٹ رہتا ہے. اس کا مقصد تو بہت خطرناک ہوا. بس الحمدللہ. چلو پھر سے میں آپ بھائیوں سے بس یہی عرض کر کے کافی سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. بادشاہ بھی چلا جائے گا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اور غریب اور مزدور اور فقیر بھی چلا جائے گا.
لیکن ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، وہاں بخدا یہ جن بچوں سے ہم محبت کرتے کرتے ہمارا بڑھاپا آتا ہے، یہ کام نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ تمہارے بھائی کام نہیں آئیں گے، تمہاری ماں بھی تمہاری کام نہیں آئے گی، تمہارے بچے تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہی کرنا ہے کہ اگر آپ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لایا ہے اللہ سے بعد موت پر، پھر حق کا ساتھ آپ جس کو حق سمجھتے ہیں، اور حق کیا ہے؟ حق قرآن اور حدیث، حق اللہ رب العالمین کا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے، اور اس کے احکامات کا نام ہے، ان کا ساتھ